زینب جو ہے اس نے پہلے انکار کر دیا تھا زید سے شادی کرنے کے لیے. اوکے سو obviously وہ بات آئی کہ یہ تو ایک فورس میرج تھی جو حضرت محمد نے خود میں نے بھی دیکھا ہے اس کے اوپر. ویسے اس کی شان نزول کے اوپر نا تھوڑی سی مجھے لگتا ہے ڈس ایگریمنٹ ہے. الجلالین نے ویسے اس کی شان نزول اس آیت کی بتائی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو زینب بنت جاش جو زید کی بیوی تھی وہ اٹھیں اور وہ صرف بیکاز شی واز ڈریسڈ اونلی ان اے شفٹ. یہ آپ انگریز ہیں مجھے بتائیں یہ ان اے شفٹ کا کیا مطلب؟ یعنی سیمی نیکڈ تھنگ. تو انہوں نے کہا تو کدھر؟ انہوں نے کہا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے گھر پہ، میں اکیلی ہوں، آئیے نا اندر آپ. تو انہوں نے دیکھا کہا آئیے. like it's so convenient. اگر آپ اتنی جہالت میں رہ رہی ہیں ٹھیک ہے ایک خاتون کے ناطے، جو آپ کے آس پاس مرد ہے جس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، فیم ہے، سب اس کی بات مانتے ہیں، آپ آف کورس اس سے شادی کرنا چاہو گی. بیسکلی جو کل بات ہو رہی تھی نا کہ قرآن ورس 33-36 جو نازل ہوئی تھی اس کی اسباب النزول یہ ہے کہ زینب جو ہے اس نے پہلے انکار کر دیا تھا زید سے شادی کرنے کے لیے. اوکے سو obviously وہ بات آئی کہ یہ تو ایک فورس میرج تھی جو حضرت محمد نے خود کروائی ہے. اینڈ دین obviously بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے ان کو بہت دفعہ پہلے دیکھا تھا. اینڈ آپ کی جو وہ آپ کا جو ریشنل ہے میں نے یہ سنا ہے when you said کہ پہلے وہ پسند نہیں آتی تھی پھر آ گئی تھی پسند. But I think that's such a gross oversimplification کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ جب یہ ہم ایک اسلام میں اس آیت کو پڑھ جی دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے آپ کیا بات کر رہی ہیں. سورہ احزاب کی 36ویں آیت ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے. یعنی اس کی اٹانومی چلی گئی ہے. اگر اللہ نے اور رسول نے، اللہ نے کیسے ہوتا نہیں، اللہ آتا رسول ہی ہوتے ہیں، اگر اس نے کسی معاملے پہ فیصلہ کر لیا تو دیٹس اٹ، اٹس ڈن، فائنل. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صحیح گمراہی میں ہے. تو یہ جو شان نزول ہے اس آیت کی، شان نزول یہ ہے کہ حضرت محمد نے جب حضرت زینب کو فورس کیا کہ میرے لیپالک بیٹے سے زید سے شادی کر لو تو اس نے پہلے ہچکچاہٹ کی. حضرت زینب نے کہا نا یہ تو چھوٹا آدمی ہے، میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی. تو پھر اوپر سے ہمیشہ سے آیت آ جاتی. لیکن ایک بات میں حضرت محمد کو کریڈٹ دوں گا، حضرت محمد ہر دفعہ اپنے فائدے کے لیے آیت اتارتے تھے. وہ جو حضرت عائشہ نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کے لیے فوراً آیتیں اتار دیتے ہیں. لیکن اس دفعہ حضرت محمد واقعی حضرت زائد سے بڑا پیار کرتے تھے، انہوں نے حضرت زائد کے لیے بھی آیت اتار دی. تو یہ آیت جو ہے بیسیکلی اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ حضرت زینب کو ایموشنلی بلیک میل کیا گیا، ان کو ایک فورس کیا گیا کہ آپ کی شادی اللہ نے طے کر دی ہے اور اس غلام میرے لے پالک بیٹے سے جس کی کنیت اتنی امیزنگ نہیں ہے. تو یہ نوریا کا پوائنٹ تھا کہ جی بیسکلی یہ شادی ایموشنلی بلیک میل کیا گیا. جیوریس کہتے ہیں اسے، جیوریس یس اور کوورژن بیسکلی. تو obviously زینب کی ایجنسی جیسے حارث نے کہا اس میں بالکل چلی گئی تھی. سو کنسنٹ یہ آتی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے کیونکہ اٹس آلریڈی کنسنٹ وہ انفلوئنس ہو چکا ہے جو جیوریس ہے. آئی مین قرآن کی آیت اتری اس بات کے لیے. سو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات ہے. بٹ بیسکلی جو اوور آرچنگ جو میں پوائنٹ کہنا چاہ رہی ہوں از جب بھی ہم ایون ایکس مسلمس ہو کے بھی اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، شاید کیونکہ زیادہ مرد ہیں اس میں، لیکن آئی تھنک ہم صرف اور صرف حضرت محمد اور صحابیوں کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے یا یہودیوں کے نظر سے، لیکن کسی نے ایکچولی جھانک کے نہیں دیکھا. بیکاز جو خاتون تھیں شامل اس میں، جیسے فرض کریں جب آپ آٹومن امپائر کی تاریخ پڑھتے ہیں یا کچھ بھی ٹھیک ہے، جو بھی سلطان تھا اس وقت ان کا جو گرینڈ وزیر ہوتا تھا نا، ان کو بہت غور دینا پڑتا تھا کہ سلطان کس خاتون کو پریفر کر رہے ہیں یا کس کو بیوی اپنا بنا رہے ہیں، کیونکہ اس خاتون کے خود بھی موٹیوز ہیں، ایمبیشنز ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں فیکٹر ہوتی ہیں نا. اگر وہ ریونج لینا چاہ رہی ہے یا جو بھی جہاں سے بھی وہ آئی ہے، جیسے کنگ ہنری VIII کے دور میں بھی جو کارڈنل تھا اس کو بھی غور کرنا پڑتا تھا کہ ہنری VIII اب کس سے شادی کرنے جا رہا ہے، بیکاز وہ پورے پالیٹکس آپ کے انفلوئنس ہوتے ہیں، خاص طور پہ اسپیشلی اگر ان کا رشتہ اس طرح ہے کہ
like the wife has the ear of her husband, جیسے like عمران خان کا حال ہے نا پنکی پیرنے کے ساتھ. تو جیسے Ottoman Empire میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک پورا دور ہے جو کہا جاتا ہے the Sultanate of Women, کیونکہ اس کے باوجود کہ ایک سلطان تھا بیٹھا ہوا پاور میں, پیچھے جو behind the scenes وہ خاتون چلا رہی تھی empire کو, وہ جو سب سے بڑے decisions تھے وہ چلا رہی تھی. And یہ actually this went on for a long time that they actually named it the Sultanate of Women. So میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں is اگر ہم actually جو individual situations ہیں نا جو خاتون حضرت محمد کی زندگی میں آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں اور کیوں آئے, behind the scenes انہوں نے بہت چیزیں کی ہیں, جیسے عائشہ کے واقعہ ہم like سامنے آتے ہیں ہمارے, لیکن like جو یہ تھوڑا سا سنیوں کے لیے کنسپیریٹوریل لگے گا, بٹ جیسے شیعوں کا کلیم ہے کہ حضرت عائشہ نے شاید محمد کو زیادہ زہر دیا تھا, یا ان کی جو موت ہے اس کو like اس کا بھی ہاتھ تھا اس میں. I actually think کہ یہ بات اس میں کوئی like انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ obviously جب محمد کو like جب آپ قرآن میں دیکھتے ہیں جب حضرت محمد کی لڑائیاں وغیرہ ہوتی ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, ان کو اثر ہوتا ہے جب یہ بیک بائٹنگ کرتے ہیں, جب جلن ہوتی ہے, حضرت محمد کی بھی انسیکیورٹی سامنے آتے ہیں, سو وہ زیادہ ہیومنائز ہوتے ہیں پھر, کیونکہ ہی از لائک اے نارمل مین جس کے ٹیتھ وہ دانت ٹوٹ گئے تھے وار میں, جو ڈرتے ہیں, جو پیشاب کرتے ہیں بستر کے پاس, جو گھبرا جاتے ہیں جب ان کی بیویاں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. ہی از اے نارمل گائے. یہ جو لائک 30 بندے کا سیکشل پاور وغیرہ, یہ تو بعد میں ان کو ایگزیجریٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. بٹ آئی جسٹ تھنک کہ جب ہم اسلام کی تاریخ دیکھتے ہیں ہم بہت ہی ڈس سروس کر رہے ہیں جب ہم خاتون کے نظروں سے ان کے پرسپیکٹو سامنے نہیں لا رہے. کہ بیکاز فار ایگزامپل جو بریسٹ فیڈنگ کی جو آیت ہے نا, آئی مین عائشہ کی وجہ سے یا جو بھی حفصہ کی وجہ سے جو بھی انہوں نے obviously آپس میں بات کی ہوگی کہ یار یہ کیا ہے. So they were like نہیں یہ تو کسی بھی حالت میں میں کہوں گی کہ بکرا نے کھا لیا ہے, پھاڑ دوں گی جو بھی. اینڈ ان کو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ اس کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہے. Obviously نہیں they're لیکن trying to bring it back, but that's huge, Haris. Isn't that huge? I don't understand this. Like میں نے بھی دیکھا ہے اس کے اوپر, ویسے اس کی شان نزول کے اوپر نا تھوڑی سی مجھے لگتا ہے ڈس ایگریمنٹ ہے. الجلالین نے ویسے اس کی شان نزول اس آیت کی بتائی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ حضرت زینب کا معاملہ ہے, لیکن ابن کثیر نے اس کی جو شان نزول ہے وہ تھوڑی ڈفرنٹ بتائی ہے, اور اس کو ایک جگہ پہ انہوں نے جنرل کیا کا, بول ماری yeah no but fair enough, I think fair enough. یہ پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے. اگر ایک اسکالر نے اس کی شان نزول ویسے بیان کی ہے تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. That's up to Muslims to ایگزیکٹلی, defend it. ہم مان لیں گے صاف صاف. ہاں fair enough, ہاں تو ہم مان لیتے ہیں, ہمیں اس میں کوئی نہیں. لیکن اس میں جو آپ صبح پوائنٹ اٹھا رہی تھی آپ کے گزشتہ کل, آپ یہ کہہ رہی تھی پھر اسی کے اوپر بعد میں دوسری آیت آئی کہ رسول اللہ کا جب پھر اس وقت اس میں الجلالین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت انہوں نے حضرت زینب نے دراصل پہلے ہاں کر دی, پھر ان کو بعد میں پتا چلا کہ یہ حضرت محمد کے لیے رشتہ نہیں آیا, ان کے بلائے پیالک بیٹے زید کے لیے آیا, تو پھر انہوں نے احتجاج کیا, تو پھر آیت آئی کہ اوئے باز آ جاؤ. تو جو آپ مسلمان جو آرگومنٹ دیتے ہیں بعد میں کہ اگر حضرت محمد نے خود کرنی ہوتی, اتنے وہ لسٹی ہوتے تو وہ اسی وقت ہی کر لیتے, تو اس کا آرگومنٹ ہمارا یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت رسول اللہ کو نہیں تھی پسند, وہ اس وقت رسول اللہ نے حضرت زائد کے متھے لگا دی وہ حضرت زینب کو. تو یہ کوئی آرگومنٹ ہے, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ اس کو ویمن سائڈ پہ کیسے لے کے جا رہی ہیں, کیونکہ اس میں تو حضرت زینب نے تو بعد میں فوراً کوئی احتجاج نہیں کیا, اور وہ پہلے چاہتی تھی کہ ان کی شادی حضرت محمد سے ہو. تو جب حضرت محمد کا دل آیا ان کے اوپر, تو اوپر سے پھر آیت آ گئی کہ ہماری شادی طے ہو گئی ہے. سورہ احزاب کی وہ کون سی آیت ہے, وہ بھی سورہ احزاب کی ہی آیت ہے, میرا خیال اگلی آیت ہی ہے. تو اس نہیں, میں لیکن آپ دیکھیں اس لیے کہ نا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل آیا ان پہ, لیکن میں جو نظر سے دیکھ رہی ہوں نا اس کے آپ نہیں سمجھ رہے کہ آپ خاتون جو اس وقت شامل تھے نا, آپ ان کو بہت ہی زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. کیا ایک خاتون ایک آدمی کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتی؟ کیا آپ زیادہ سیکسی کپڑے نہیں پہن سکتے کسی آدمی کو پھنسانے کے لیے؟ خاتون نہیں اس تو طرح کیا اگر آپ کسی چیز کو چاہتی ہیں نا, آپ اپنے بھی مقصد پورے کر رہے ہیں. اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ از یہ بھی چیزیں شاید behind the scenes چل رہی تھیں. ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں حضرت محمد کا دل بدل گیا پھر آیت اتری. نہیں, شاید اس میں زینب کا بھی بہت تو بڑا کریں ہاتھ آپ تھا. اس میں تو اس میں کیا اور آپ کو کیا اور مل جائے گا اس اور پوائنٹ آف ویو سے؟ نہیں, that's what I'm saying کہ اگر آپ ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں نا تو پھر آپ کو الگ الگ حضرت محمد کی پرسنالٹی کے ٹریٹس اور پرسپیکٹیوز نظر آتے ہیں. نہیں جیسے یعنی فرض کریں جو آپ کہہ رہے ہیں
یا کیوں نہیں ہم مسلمانوں کو یہ کنسیشن دیں. میں کہتی ہوں کہ فائن ٹھیک ہے, یا یو رائٹ, حضرت محمد اگر پہلے شادی کرنا چاہتے تھے انہوں نے نہیں کیا, جہاں ان کو کنسیشن ہم لائک دے سکتے ہیں ہمیں دینا چاہیے. جیسے فرض کریں, آئی ہیو ایکچولی نوٹسڈ, اگر آپ حدیث پڑھیں, کئی معاملوں میں ایک خاتون کے ناطے میں ایکچولی پریفر کرتی کہ میں حضرت محمد کے پاس جاؤں نہ کہ as میں opposed کسی to اور صحابیوں کے پاس oh جاؤں. yes yes. ایگزیکٹلی. جیسے تو ان صفیہ کی معاملوں میں کہانی وہ تھی. ہے, جیسے ایون حجاب کا مسئلہ, حارث, انہوں نے حضرت عمر کے کہنے پہ 3-4 دفعہ پھر فائنلی جا کے مان لیا. وہ خود لائک ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا. وہ he was chilling with those Qurayshi women, وہ like ان کا حجاب نہیں تھا. So he was not the monster جو ہم ہمیشہ وہ میں تو نہیں کہتا ہمیشہ وہاں سے. ہاں نہیں but I'm just saying کہ یہ خاتون کا I say perspective بہت ہی انٹرسٹنگ آج ہے. بڑی آج اب بڑی یو نو حضرت محمد کی فیور میں باتیں کر رہے I know I'm like کیا میں اسلام کی کیوں نہیں پیاری یو آئی نو shit. یو نو. اچھا یعنی اچھا چلو پھر یہ میں واقعہ سنا دوں جس کا آپ بات کر رہی ہیں. تو حضرت ماریہ کا جو یہ زینب کا جو واقعہ ہے یہ تبری میں والیوم 8 میں لکھا ہوا. تو اس میں شروع یہ والیوم 8 یہاں سے ہوتا ہے کہ پیج نمبر 2 میں کہ حضرت محمد گئے زید کے گھر میں اور انہوں نے دیکھا. 2 روایات ہیں اس میں کہ انہوں نے دروازہ کھڑکایا, انہوں نے کہا ویئر از زید, ہی کیم ٹو ہز ریزیڈنٹ ٹو لک فار ہم بٹ ڈڈ ناٹ فائنڈ ہم. تو زینب بنت جاش جو زید کی بیوی تھی وہ اٹھی اور وہ صرف بیکاز شی واز ڈریسڈ اونلی ان اے شفٹ. یہ آپ انگریز ہیں, مجھے بتائیں یہ ان اے شفٹ کا کیا مطلب ہے؟ شفٹ کیا اسپیلنگ ہے, SHIFT؟ ہاں پتہ نہیں یار. یعنی بہرحال اس کی اردو میں بھی جو ترجمہ وہ یہی ہے کہ بڑے ہلکی ایک چادر انہوں نے پہنی ہوئی تھی. تو the messenger of God turned away from her, وہ فوراً مڑ گئے. She said he is not here, messenger of God, come in. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہاں پہ سیڈیوس کرنا چاہ رہی تھی حضرت محمد کو؟ ہاں جی کیوں نہیں, شاید ہم اس کو رول آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں. You don't understand. یہ خاتون کیا بہت ہوشیار ہو ہوتے ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ کسی بھی مقصد تک پہنچنے کے لیے. Don't roll that out. نہیں کیونکہ یہ بات تو ویسے صحیح ہے کہ عائشہ جب نے بھی انہوں نے کیا کیا تھا جب وہ نہا نہیں رہی ہے, شرارتی سب تھے. عائشہ اچھا کے بھی چکر چلے ہیں نا کافی. وہ نہیں لیکن چلے وہ تو توہم ہے نا, وہ تو تہمت ہے, وہ تو پروف نہیں ہوا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن اس کے لیے بھی آپ جو آیت نازل ہوئی نا حارث کے, نہیں آپ کو ہاں 4 وٹنسز ضروری ہیں. That's ہاں I'm saying سامنے آتے ہیں حضرت محمد کے انسیکیورٹیز. بیچارہ نہیں لیکن اگر جلن سے مارے بیچارہ پاگل ہو رہا تھا. نہیں لیکن اگر حضرت محمد کو شک ہوتا کہ واقعی انہوں نے کیا, اور ہاں وہ انہوں نے کچھ 3 ہفتے بات نہیں کی تھی ان کے ساتھ, وہ بڑے پریشان رہتے حضرت محمد کہ میری بیگم نے کسی اور کے ساتھ کچھ کر لیا ہے. لیکن anyway, تو یہ جو ہے, لیکن مجھے آپ کے اینگل کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ یعنی یہاں پر بھی نا وومن کو نا سپیریئر دکھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد حارث یہ نہ ڈالو میرے منہ میں پلیز. نہیں تو آپ نہیں I'm just saying کہ ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں صرف ان آدمیوں کی نظروں سے, ٹھیک ہے, اور حدیث میں سامنے آتا ہے کہ صحابیوں کیا کر رہے ہیں. the women are always the passive voice. جو میں کہہ رہی ہوں اگر آپ ہے نا خاتون کو پیسے بھی ہیں تو کیا یا آپ اچھا کنٹرول نہیں تو دیکھیں نا, نہیں تو اب دیکھیں نا اس میں دیکھیں ایک سیکنڈ. اب انہوں نے حضرت زینب نے چھوٹے سے تنگ وہ ایک ہلکی سی چادر پہنی ہوئی تھی, یعنی وہ سیمی نیکڈ تھی. تو انہوں نے کہا تو کدھر, انہوں نے کہا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے گھر پہ, میں اکیلی ہوں, آئیے نا اندر آپ. تو انہوں نے کہا انہوں نے کدھر گیا ٹھہر, انہوں نے کہا آئیے نا اندر. تو رسول ہمارے پیارے نبی نے کہہ دیا نا میں نے نہیں آنا اندر. تو پھر زینب نے جلدی سے کپڑے پہنے. زینب had dressed in haste when she was told the messenger of God is at door. اب یہ دوسری روایت ہے کہ حضرت زینب نے کو بتایا گیا, ان کی نوکرانی نے ان کو بتایا کہ حضرت محمد دروازے پہ آئے ہیں. تو وہ فوراً جلدی سے اٹھی, جلدی سے انہوں نے جلدی میں کپڑے ہیسٹ میں کپڑے پہنے. She jumped up in haste and excited the admiration of the messenger of God so that he turned away. اور وہ پھر مڑ گئے اور وہ پھر واپس بڑبڑاتے ہوئے گئے, قسم اس خدا کی جو دلوں کو بدل دیتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں حضرت زینب کا کمال ہے, ہمارے اللہ میاں کا کمال ہے جنہوں نے دلوں کو بدل دیا. نہیں اللہ میاں کا کمال ہے ویسے, لیکن زینب کی شاید چال بھی ہو تھوڑی سی, یہ میں کہہ رہی ہوں.
چلے آپ لے لیں, آپ جو بھی ہوا اینڈ میں. اچھا لیکن اگر میں جا رہی ہوں, لیکن یہ نہیں کہنا کہ یہ وومن کو سپیریئر دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. اتنی سمپل سی پوائنٹ ہے, اس لیے مجھے لائک آئی ایم گیٹنگ انوائڈ کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بیکاز what I'm trying to say is ہم ایکٹیو وائس اگر خاتون کو دینا, ان کو زندہ کریں اسلامی تاریخ میں, تو پھر شاید اور بہت ساری باتیں سامنے آئیں. میں یہ کہہ رہی ہوں صرف. Fair enough, that's a good point. یعنی اگر ہم Yes, that's a very good point. کہ یہ واقعی اس کو میں ریجیکٹ نہیں کر سکتا کہ کیونکہ سرکمسٹینشل ایویڈنس جو ہے نا وہ آپ کی کلیم کو سپورٹ کرتا ہے. کیسے؟ حضرت زینب پہلے ہی زائد سے پہلے ہی حضرت محمد سے شادی کرنا چاہتی تھی, پوائنٹ نمبر 1. پھر ان کی شادی میں بھی پرابلم تھی, شی وازنٹ ہیپی ود ہر ہسبینڈ. تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کہا Exactly, نشانہ and then boom, strategy. I mean, it's possible. come on حارث, آپ سوچیں اگر آپ اتنی جہالت میں رہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ایک خاتون کے ناطے, جو آپ کے آس پاس مرد ہے جس کے پاس پیسے ہیں, دولت ہے, فیم ہے, سب اس کی بات مانتے ہیں, آپ of course اس سے شادی کرنا چاہو گی. Of course, especially جب آپ اسٹیٹس کے بارے میں آپ غور, لائک زینب کا تھا وہ کہ قریش سپیریئر ہے, اس کی بہت اپنی ذات کی وہ فکر تھی. اینڈ حضرت محمد جو تھے ان کے ذات ہی سے تھے جو زید نہیں تھے obviously. So she was very elitist in that sense as well. تو I'm just saying جو خاتون کی جو ان کی کہانیاں ہیں, تو I will try and focus more on that. Anyway, چلیں ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ, thank you. Okay, bye bye. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.